اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے، ذرائع کا ہم نے جائزہ لے لیا، اب کچھ اور کام کرتے ہیں۔ آج تعلیم پہ تھوڑی بات کرنے۔ تعلیم کیا ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، اور جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، چونکہ پاکستان میں ایک میجورٹی ہے بڑی جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یعنی ہم لٹریسی کی فگر بڑھاتے رہتے ہیں کہ جی اب 62% ہو گئی ہے، لیکن وہ 62% میں وہ لوگ ہیں جو انگوٹھا لگانے کی بجائے سائن کر لیتے ہیں، وہ انہوں نے سیکھ لیے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ خاص نہیں کر سکتے۔ بٹ آئی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو واٹس ایپ فار ایگزامپل اور موبائل فونز، کہ موبائل فون اور واٹس ایپ نے، ان دو چیزوں نے مل کے بہت سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ شدھ بدھ دے دی ہے۔ یعنی وہ فون نمبر لکھ بھی لیتے ہیں، ان پڑھ لوگ، بالکل مکمل ان پڑھ لوگ، وہ فون نمبر سیو بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا نام بھی لکھ لیتے ہیں اس کے، کوئی بھی اپنی یادداشت کے لیے کہ اچھا یہ فلاں کا نمبر ہے، پھر اس کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، جب کال کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں۔ وچ مینس واٹ؟ وچ مینس کہ کسی بھی ایج میں آپ چاہیں تو کچھ سیکھ سکتے ہیں نا۔ یعنی آپ کو کوئی ڈگری تو نہیں لینی، ٹھیک ہے نا۔ فرض کیجئے میں نہیں پڑھ سکا، میرے حالات نہیں تھے یا جو بھی تھا، میں نہیں پڑھ سکا، تعلیم حاصل نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب میری عمر ہو گئی 25 سال، ٹھیک۔ اب 25 سال میں اب میں کہاں اسکول میں داخل ہوں گا اور جا کے ایک کلاس 1 سے پہلی جماعت سے شروع کروں گا اور فلاں کروں گا؟ کیوں کروں گا آخر؟ کیا ضرورت ہے مجھے اس ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے نا، اگر میں 25 سال کی عمر میں آج سے پڑھنا شروع کروں اور 12 سال کے بعد میں ایف اے کر لوں، یا 16 سال کے بعد آج کل تو ہوتا ہے بی اے کر لوں، تو پھر کیا ہوگا؟ بائی دا ٹائم 25 اور 16 41 سال کی عمر میں جب میں بی اے کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ وہ کہیں گے جی آپ تو بہت بوڑھے ہیں اور آپ کی تو ہمیں تو 22-23 سال کا لڑکا چاہیے تھا ایک گریجویٹ اس کام کے لیے، آپ کہاں سے آ گئے ہیں 40-42 سال کے؟ آپ کو کس لیے ہم کنسیڈر کریں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے وائی شوڈ یو ایون کنسیڈر؟ آپ سوچیں بھی کیوں اس کام کے لیے؟ تعلیم کا مطلب صرف ڈگری نہیں ہے۔ تعلیم ایک مناسب حد تک اتنی کہ جس سے آپ کی زندگی گزر جائے، آپ کچھ تھوڑا سا پڑھ سکیں، اردو پڑھ سکیں، انگریزی ہر کسی کے لیے لازمی نہیں ہے، اور چند حرف لکھ بھی سکیں اگر آپ کو ضرورت پڑے، یا لکھا ہوا کم از کم پڑھ سکیں آپ۔ لیکن اگر آپ پڑھ سکیں گے تو کچھ نہ کچھ لکھ بھی سکیں گے۔ یہ جو تعلیم ہے، تعلیم کا اتنا حصہ جو ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کتنا عرصہ چاہیے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، بس دیٹس اباؤٹ اٹ۔ جو ہم دیکھیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم تعلیم بالغاہ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم پوری کلاسیں لگا دیتے ہیں کہ جی سارے کام چھوڑ دیں، آ کے بیٹھ جائیں، جی صبح سے دوپہر تک ہم پڑھائیں گے آپ کو، ہم آپ کو الف ب پڑھائیں گے، ہم آپ کو تختی لکھنا سکھائیں گے، ہم آپ کو حساب کتاب سکھائیں گے، یعنی حساب جو ریاضی یا ارتھمیٹک ہوتا ہے وہ سکھائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے اچھا جی 15+15 کیا ہوتا ہے، وہ آپ کر سکیں تاکہ فلاں کہ ریڑھی والے سے لے کے اور خانچے والے سے لے کے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ کیلکولیٹر کے بغیر کیلکولیٹ کرتا ہو آج کل۔ صرف وہ کرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کچھ دکاندار جو زبانی حساب کرتے ہیں۔ اچھا جی آپ نے ان سے فار ایگزامپل ایک سبزی والا ہے نا، آپ نے اس سے 5 چیزیں لے لی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 5 چیزیں جو ہے نا ایسے اندازہ، اچھا جی 100 کا یہ ہو گیا تو 50 تو ایویں آپ کو کہہ دیتے ہیں جی 350 روپے دے دیں، کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس سے واقعی بحث میں چلے جائیں نا کہ اچھا مجھے بتاؤ 350 کیسے ہوئے، کہ جی وہ یوں ہے جی فلاں ہے جی، تو 350 روپے اس سے جڑتے نہیں پھر ایکچولی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے جو کیلکولیٹر کے بغیر کر رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو گھما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں جو کیلکولیٹر پہ کر رہے ہیں، اور وہ بڑی بے شمار میجورٹی ہے، وہ یعنی کوئی بہت پڑھے لکھے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے بس ایک کیلکولیٹر پلاسٹک چڑھا کے رکھ لیا تاکہ مٹی سے بچا رہے، اور ٹک ٹک اس پہ کرتے رہتے ہیں، اچھا جی 100+50 جی 75+74 فلاں اتنے پیسے ہو گئے جی آپ کے۔ تو آپ کو کس لیے ریاضی سیکھنی ہے؟ آپ کو کس لیے پہاڑے سیکھنے ہیں کم وقت کے بچے جو ساری عمر ہمیں سکھا کے انہوں نے
جو ہے عجیب و غریب ہمارا دماغ انہوں نے کر دیا کہ جی ٹیبل یاد کریں جی، ٹیبل یاد کریں جی، ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں بچوں کے پیچھے، وچ از کمپلیٹلی یوز لیس، بیکار کام ہے بالکل آج کل کے دور میں خاص طور پہ۔ اس وقت تو چونکہ زبانی سب حساب ہوتا تھا تو بڑے بڑے لمبے پوری شیٹوں کے ٹوٹل یوں چل رہے ہوتے تھے، 200 300 انٹریز بھی ہاتھ سے جمع ہو رہی ہوتی تھیں، اور ضرب تقسیم فلاں سب چلتا تھا۔ تو اب تو کہیں کچھ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وہ ڈیوائس ہے، کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے، وہ نہیں ہے تو موبائل فون میں کیلکولیٹر ہے جس سے آپ کی زندگی آسان ہے۔ ہم تو چھوٹے بچوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، جو بھی ہیں، جس ایج میں بھی ہیں، جہاں وہ پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی آ جاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہے جو آپ کو جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کے ریفرنس سے، کہ تعلیم کی کمی، اچھا جی میں تو پڑھ نہیں سکا، میں تو اسکول نہیں جا سکا، میری تو جناب میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، میرا تو فلاں نہیں ہوا، جس نے بی اے کر لیا ہے وہ اس افسوس میں ہے کہ جی میں تو ماسٹرز نہیں کر سکا، مجھے بڑی خواہش تھی جی میں ایم اے سائیکالوجی کر لوں جی، لیکن وہ بس جی حالات نے اجازت نہیں دی۔ تو یار اب افسوس چھوڑ دیں نا، ایم اے آپ دیکھ لیجئے نا اپنے آس پاس کہ کتنے لوگ ماسٹرز ان سائیکالوجی کر کے یا سوشیالوجی کر کے اور باٹنی اور زوالوجی اور ایون میتھمیٹکس اور فزکس اور کیمسٹری کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پرائمری اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں یا پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا رہے ہیں، اینڈ واٹ ڈو دے گیٹ ایکچولی؟ سوائے ان چند لوگوں کے جو کہ ایلیٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جو او لیول اے لیول کی کلاسز لیتے ہیں، وہ اتنے اپنے آپ کو انہوں نے اتنا کمپیٹنٹ اس پرپز کے لیے کر لیا ہے، باقی لوگوں کی تو کوئی انکم خاص نہیں ہے، جسٹ اے فیو تھاؤزینڈ روپیز ایکچولی، 25,000 30,000 35,000 یہ ہے جو مل رہا ہے، اور کوئی کریئر ٹریک بھی نہیں ہے کہ آپ 10 سال کام کریں گے تو آپ پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے، وہیں کھڑے رہیں گے، آپ کی تنخواہ میں بھی کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ افسوس چھوڑ دیں، تعلیم کا افسوس بھی چھوڑ دیں بالکل، اگر آپ بالکل نہیں پڑھ سکے تو بھی افسوس چھوڑ دیں۔ دنیا میں بے شمار کام ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جو لوگ میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم اچھی چیز نہیں ہے، تعلیم بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں تعلیم ہوتی ہے کہ جس سے زندگی نہیں بدلتی، جس سے ذہن نہیں بدلتا، جس سے سوچ نہیں بڑھتی، جس سے صرف ہم رٹا لگا کے ایک ڈگری پکڑتے ہیں کاغذ، اس تعلیم کا اور بے تعلیم ہونے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ 4 لفظ انگریزی کے بول لے گا، شاید فر کر کے پڑھ لے گا لکھا ہوا، سمجھ آئے یا نہ آئے یا کچھ چند حرف لکھ لے گا جو کہ اکثر لوگوں کو لکھنے نہیں آتے، یعنی بڑے بڑے معتبر لوگوں کو وہ ایک پیراگراف انگلش کا بغیر غلطی کیے نہیں لکھ سکتے، ایون وہ لوگ جو ماسٹرز ان انگلش کر کے آ رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ یہ اس لیے تعلیم کا افسوس چھوڑ دیں، ہاں اتنی تعلیم ضرور حاصل کر لیں مہینہ 2 مہینے لگا کے، جس سے آپ تھوڑا سا اپنا حساب کتاب خود کر سکیں، چھوٹا موٹا کیلکولیٹر کی مدد سے کر لیں، اور کچھ اردو لکھ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی لازمی نہیں ہے، کسی سٹیج پہ دیکھ لیجیے گا، اگر 2-4 مہینے لگا کے آپ بیسک کچھ انگلش اگر آپ کم از کم جوڑ کے کچھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، ورنہ قطعاً کوئی ایشو نہیں۔ سو آج جو سمری ہے آج کی بات کی، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں اس حد تک کہ جو بالکل منیمل لیول ہے، جو آپ کے کام آتا رہے گا، جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو نہ ڈگری چاہیے، نہ کاغذ چاہیے، نہ افسوس چاہیے، آپ بس اس حد تک کر لیجئے تاکہ یہ جو ایک جو ایسی خواہ کا جو لیبل لگا ہوا ہے نا، یہ ہٹ جائے اور آپ کے واقعی کچھ فائدہ بھی ہو جائے اس سے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔